اسلام کی منافی امور میں سے نمبر 5 کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی جائے، یعنی جادو اور اس کی حقیقت۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، جادو اپنی مختلف سمتوں اور نوعیتوں کے ساتھ، مثلا صف اور عد وغیرہ۔ صف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کو اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کے بارے میں متنفر کر دیا جاتا ہے، جیسے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کی جگہ بغض اور نفرت پیدا کرنا۔ اور عطف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شیطانی طریقوں سے آدمی کو اس کی ناپسندیدہ چیز کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے۔ بس جس نے جادو کیا یا اس سے رضامند ہوا وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، وہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ یہ مطلب کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ مسلمانوں اور غیر مسلم سبھی لوگ کچھ تو جادو کے قائل ہیں، کچھ اس کے منکر ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ بہت سے لوگ تذبذب کا شکار ہیں اور بہت سے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ جو اس کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ تو حد سے گزر گئے۔ سردی زکام ہو گیا تو بولے کسی نے جادو کر دیا، کھانسی آ گئی، چھینک آ گئے تو بولے کسی نے جادو کر دیا۔ خاص کر عورتوں میں تو یہ بیماری اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کتنی کراوتداریاں ہی بغض اور نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آئیے آپ لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت رکھتے ہیں۔ علاج نہیں، علاج کی باری بات میں آئے گی۔ جادو اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جادو اور اس کی حقیقت، سحر انسان کے لیے ایک ناگہانی آفت اور مصیبت سے کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ یہ بیشتر انسان کی قوت متخیلہ پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کے بگڑ جانے کی وجہ سے انسان کا اندرونی نظام مختلف ہو جاتا ہے، اور یہی ساحر کا یعنی سحر کرنے والے کا، جادو کرنے والے کا اصل مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ مسحور کے یعنی جس پہ جادو کیا گیا ہے یا کرنا ہے، مسحور کے تمام نظام عصبی کو مختل کر کے چھوڑے۔ ساحر یعنی جادو کرنے والا جو مخصوص کلمات سحر پڑھتا ہے وہ اپنی شدت وجود نیز غیر طبعی اور غیر تدریجی قوت کے اعتبار سے مسحور کی یعنی جس کو پر جادو کیا گیا ہے، مسحور کی روح اور جسم دونوں میں طوفان اور ہیجان برپا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا محال ہے کہ ساحر کے منہ سے نکلے ہوئے بعض کلمات بلا واسطہ مسحور کے جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ساحروں، جنوں اور شیاطین کی جبلت میں فساد نظم کا مادہ پایا جاتا ہے، لہذا جب مسحور کی تدبیر جسم ان کے تابع ہو جاتی ہے تو اس کی فکر و عقل، قلب و احساس اور نظر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر حسب اختیار الہی ساحر اس کے اوائے جسمانی کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کے قوا بھی ساحر کی مرضی کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں، مثلا امراض یا تکالیف یا خط یا جنون وغیرہ کا لاحق پہنچ جانا۔ حتیٰ کہ مسحور یعنی جس پہ جادو کیا گیا ہے، مسحور خود کو چاروں سمتوں، چاروں مادوں اور چاروں خلطوں سے جکڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ شاہکار اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مرتب جناب قاسم محمود صاحب لکھتے ہیں، جادو کے متعلق یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں دوسرے شخص پر اثر ڈالنے کے لیے شیاطین یا ارواح خبیثہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 588 میں آپ یہ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔
سحر کی کیا تعریف ہے؟ سحر مشہور انگلش ڈکشنری کیسل میں جادو کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے: واقعات پر اثر انداز ہونے یا ان کو قابو میں کرنے کے لیے مافوق الفطرت قوتوں کو استعمال کرنے کے منظومہ فن کا نام جادو ہے۔ کیسل کونسائز انگلش ڈکشنری صفحہ 814۔ جبکہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں جادو کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ مذہبی عبادت یا عمل ہے جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بنی آدم یا قدرتی واقعات پر عام انسانی حلقہ سے ماورا بیرونی پر اسرار قوتوں تک رسائی کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بہت سی مذہبی نظاموں کا مرکز ہے۔ متعدد غیر نوشتہ تہذیبوں میں بھی اس کا مرکزی معاشرتی کردار ہے۔ دیکھیے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جلد 7 صفحہ 671۔ عربی لفظ سحر میں سین کو کسرہ یعنی زیر، سین کو زیر، سحر زیر ہے۔ جادوگر کے پاس مخصوص کلمات یا گرہ لگانے کے عمل یا ان دعووں یا ان چیزوں کو جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے نیز گروہ یعنی گنڈوں میں پھونکنے وغیرہ کو جادو کہا جاتا ہے، جنہیں ساحر عموماً جنوں اور شیطانوں سے سیکھتا ہے۔ اور جادو وہ ہے جو لوگوں کو سحر زدہ کر دے۔ اس کو جادو اس لیے کہتے ہیں کہ جادوگر اسے خفیہ طریقوں سے کرتا ہے۔ جادوگر کے بعد مخصوص کلمات یا گرہ لگانے کے عمل یا ان دعووں یا ان چیزوں کو جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، اور گرہ یعنی گنڈوں میں پھونکنے وغیرہ کو جادو کہا جاتا ہے۔ آپ سوچ لیجیے کتنے مولوی گنڈے میں پھونک پھونک کر گاٹھ مارتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ الگ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں فوری طور پر یہ آ گیا ہوگا کہ وہ تو جادو ہے جس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو مولوی لوگ تعویذ گنڈا بناتے ہیں وہ جادو تھوڑی ہے۔ بھائی میں اس کی بھی حقیقت کھولوں گا، پہلے الف بے تے سے آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد پھر اس کے معنی اور مفہوم خود بخود آپ کے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں نے جادو کی حقیقت پہلے لیا ہے، تعویذ گنڈا بعد میں لوں گا انشاءاللہ العزیز۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو وہ گرہ یا منتر یا کلام ہے جو پڑھا یا لکھا جاتا ہے یا کچھ دوسرے طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے، اور جو سحر زدہ شخص کے بدن یا اس کے دل اور دماغ پر بلا واسطہ اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے المغنی جلد 8 صفحہ 150، والکافی ابن قدامہ جلد 3 صفحہ 164۔ علامہ راغب اصفہانی رحم اللہ وغیرہ کا قول ہے سحر کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے۔ اول جو مہربان ہونے اور بکھرنے یا ریزہ ریزہ ہونے سے عبارت ہے۔ چنانچہ اس معنی میں کہا جاتا ہے میں نے بچے پر جادو کر دیا، یعنی اسے دھوکہ سے اپنی طرف مائل کر لیا۔ ہر وہ شخص جو کسی چیز کو مائل کر لے اسے کہا جائے گا کہ اس نے جادو کر دیا۔ شعرا اس کا اطلاق جادو بھری آنکھوں اور نگاہوں پر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ نفوذ کو مائل کرتی ہیں۔ اس کا اطلاق اطباء یعنی طبیب ڈاکٹروں کے قول جادو گرانہ مزاج پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق اطباء کے قول جادو گرانہ مزاج پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی اللہ عز و جل کے اس کلام میں بھی مذکور ہے، یعنی بلکہ ہم لوگ ایک سحر زدہ قوم ہیں، سورہ الحجر آیت نمبر 15۔ اس کا یہ معنی حدیث نبوی میں بھی یوں مذکور ہوا ہے کہ کسی کسی بیان میں جادو ہوتا ہے۔ دوم جو قریب اور حقیقی چیزوں کے تخیل یعنی خیال بند جانا وغیرہ کے وقوع سے متعلق، اور جسے شعبہ باز نظر بندی اور ہاتھ کی صفائی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرامین میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو سے یہ خیال بندھا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں صاف بن کر دوڑ رہی ہیں۔
لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی یا جادو کر دیا۔ اس معنی میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا۔ اس قسم کی شبدہ بازی کے لیے جادوگر کسی خاص چیز کی مدد لیتے ہیں، مثلاً وہ پتھر جس میں لوہے کو اپنی طرف کھینچنے کی صفت ہوتی ہے جسے مقناطیس کہتے ہیں وغیرہ۔ سوم جس میں جادوگر شیاطین کے ساتھ قربت حاصل ہونے کے باعث ان کا تعاون حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ کیا گیا ہے، البتہ شیطانوں نے کفر کیا تھا اور وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ چہروں جادوگروں کے دعویٰ کے مطابق وہ ستاروں کو سامنے رکھ کر اور ان کی روحانیت کے نزول سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ سحر کا اطلاق اس چیز یا آلہ پر بھی ہوتا ہے جسے ساحر اپنی مراد اور مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کا اطلاق جادوگر کے عمل پر بھی ہوتا ہے۔ آلہ سحر کبھی معنوی ہوتا ہے، مثلاً گندوں میں منتر پڑھ کر پھونکنا، اور کبھی حسی ہوتا ہے، مثلاً کسی سحر زدہ کی صورت پر صورت کشی کرنا، اور کبھی اس میں حسی اور معنوی دونوں امور جمع ہوتے ہیں۔ اعلیٰ سحر کی یہ آخری صورت انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ سحر کے متعلق علماء کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، یعنی رائے پائی جاتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں کسی چیز کے متعلق خیال بن جانا یا رائے قائم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس قول کو شوافے میں سے امام جعفر استربازی رحم اللہ نے، احناف میں سے امام ابو بکر رازی رحم اللہ نے، اور ظاہریہ میں سے امام ابن حزم رحم اللہ اور ایک جماعت نے پسند کیا ہے۔ امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں، صحیح تر بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ امر قطعی ہے، بیشتر علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور کتاب اللہ اور مشہور صحیح سنت رسول بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ دیکھیے قذافی فتح الباری جلد 10 صفحہ 222۔ امام ابن قدامہ رحم اللہ فرماتے ہیں، جادو کی حقیقت مسلم ہے، چنانچہ یہ قتل اور بیمار کرتا ہے، مرد کو عورت سے دور رکھ کر اس کے ساتھ جمع سے روکتا ہے، زن و شوہر کے مابین جدائی پیدا کرتا ہے، ایک کو دوسرے سے ناراض یا غصہ ور بناتا ہے، یا دو انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لیکن ان کے بعد اصحاب اس طرف گئے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تخیل محض یعنی خیال کا پیدا ہو جانا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کی لاٹیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب کا قول ہے کہ اگر کوئی اور چیز سحر زدہ کے بدن تک پہنچتی ہو، مثلا دھواں یا ایسی ہی کوئی چیز، تو جادو سے ایسا نتیجہ حاصل ہونا درست ہے۔ لیکن اگر اس کے بدن تک کسی چیز کے پہنچے بغیر ہی بیمار یا موت واقع ہو جائے تو ایسا ہونا درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کی بدی سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گندوں میں پھونکنے والے نفوس کی بدی سے بھی، یعنی ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گرہیں لگاتی اور اس میں پھونکتی ہیں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ چیز جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی سے اس پر بھی وہ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے ہیں جس سے وہ زن و شوہر کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ الفلق آیت نمبر 1 سے 4 تک، اور المغنی جلد 8 صفحہ 150 151، والکافی ابن قدامہ جلد 3 صفحہ 164۔ امام عبداللہ قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تعویل مختلف الحدیث میں اس عورت کا تذکرہ کیا ہے جو سحر کے متعلق شرعی حکم دریافت کرنے آئی تھی۔ اس قصے کی تفصیل انشاءاللہ آگے
جادو کا ایک عجیب و غریب واقعہ کے زیر عنوان پیش کی جائے گی۔ امام عبداللہ قتیبہ رحم اللہ مذکورہ کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی سحر کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس چیز کا مخالف ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ پھر سے سن لیجیے، قتیبہ رحم اللہ اپنی مذکورہ کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی سحر کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس چیز کا مخالف ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اور گندوں میں پھونکنے والے نفوس کی بدی سے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور جادوگروں کے بارے میں اس کثرت سے احادیث مروی ہے کہ ان تمام راویوں کا کسی جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہے۔ اصلاً جو چیز نیزہ کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ جادو سے قطعی طور پر انقلاب واقع ہو جاتا ہے یا نہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ محض تخیل یعنی خیال کا بن جانا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، مگر جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی اپنی ایک حقیقت ہے تو ان کے درمیان بھی اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کیا اس میں فقط یہ تاثیر ہے کہ مزاج میں تبدیلی پیدا کرتے، اس طرح تو یہ بیماریوں میں سے ایک قسم کی بیماری ہوئی، یا اس میں یہ تاثیر بھی ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دے، مثلا جماعت کو حیوان یا اس کے برعکس سے حیوان کو جماعت بنا دے۔ جس چیز پر جمہور علماء کا اتفاق ہے وہ پہلی رائے ہے، لیکن علماء کی ایک چھوٹی سی جماعت دوسری رائے کی طرف بھی گئی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے امام خطابی رحم اللہ سے نقل فرمایا ہے، ایک جماعت نے جادو کا مطلقاً انکار کیا ہے، وہ جادو کے صرف تخیل محض ہونے کے قائلین کی طرح ہے، ورنہ یہ تو مقابلہ یعنی کٹ حجتی ہوئی۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 222۔ علامہ اسماعیل السیمی الاصبہانی نے اپنی کتاب الحجہ میں ایک مستقل فصل فی بیان ان السحر لا حقیقت ولیس بتخیل، اس بیان میں کہ سحر کی ایک حقیقت ہے، یہ محض تخیل نہیں ہے، کے عنوان سے قائم کی ہے۔ اس میں منکرین سحر مثلا معتزلہ وغیرہ کی زبردست تردید فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے کتاب الحجہ جلد 1 صفحہ 481۔ علامہ محمد ربیع الحنفی رحم اللہ فرماتے ہیں سحر کی حقیقت اور اس کی اقسام یعنی اس کی قسموں، سحر کی حقیقت اور اس کی قسموں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کا قول ہے کہ جادو مسحور تک یعنی جس پہ جادو کیا گیا ہے، جادو زدہ کہہ سکتے ہیں، مسحور تک بظاہر کسی چیز کے پہنچنے بغیر ہی اس کی موت یا مرض کی تاثیر رکھتا ہے، مگر بعض کا دعویٰ ہے کہ یہ خیال محض ہے، یعنی غلط ہے یہ خیال۔ شرح العقیدہ الطحاویہ صفحہ 519۔ علامہ معذوری رحم اللہ فرماتے ہیں جمہور علماء جادو کی حقیقت کے اسباب کے قائل ہیں، ان میں سے بعض نے اس کی حقیقت کا انکار بھی کیا ہے اور اسے باطل خیالات سے عبارت بتایا ہے، لیکن سحر کے اسباب میں منقول روایات کے ورا منقول روایات کے وارد ہونے کی وجہ سے یہ رائے قابل رد ہے۔ دیکھیے المعلم بفوائد مسلم للمازری جلد 3 صفحہ 93 اور 294، نیل الاوتار للشوکانی جلد 4 صفحہ 762 و فتح الباری جلد 10 صفحہ 222۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کی تاثیر اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، لیکن چونکہ یہ ڈرانے یعنی تحویل کا مقام ہے، لہذا اگر اس سے زیادہ واقع ہوتا تو اس کا تذکرہ بھی ضرور کیا جاتا۔ علامہ معذری رحم اللہ فرماتے ہیں عقلی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ اس سے زیادہ واقع ہونا درست ہے اور ممکن ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت اس سے زیادہ اثر انداز ہونے کی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، اگرچہ ہم یہ کہیں کہ یہ آیت بظاہر اسی مفہوم پر محمول ہے۔ امام الحرمین رحم اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ سحر کا ظہور صرف فاسق سے ہی ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ کو نوٹ کریے گا، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ سحر کا ظہور صرف فاسق سے ہی ہوتا ہے۔ آپ ان بڑے بڑے سفید بزرگ جیسے جبوں اور کپوں
से धोखा मत खाइएगा कि ये फासिक कैसे हो सकते हैं। इमाम नववी रहमुल्लाह ज़ियारतुल रोज़ा में अल्लामा मतूली रहमुल्लाह से भी इसी तरह नकल किया है। चुनांचे अगर किसी से खिलाफ आदत कोई चीज सादे होती हो तो उसके हाल के एतबार से ही उस पर हुक्म लगाना चाहिए। बस अगर वो शख्स शरीयत का पाबंद हो और हलाकत खेज चीजों से परहेज करता हो, फिर उसके हाथ से कोई खिलाफ आदत बात वाक़ई हो जाए तो ये करामत है, वरना निरी जादूगिरी है, क्योंकि खिलाफ आदत कामों की किस्मों में से एक किस्म सिर्फ शयातीन की मदद से ही परवान चढ़ती है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हक बात यह है कि जादू की बाज किस्मों का असर दिल पर होता है, मसलन मोहब्बत और नफरत या भली और बुरी चीज का सामना होना, जिस्मों में दर्द या बीमारी का लाहक होना। जिस चीज का इनकार किया जाता है वो ये है कि जादूगर के जादू से किसी जमात का हैवान या हैवान का जमात वगैरह बन जाना, इस बात का इनकार किया जाता है। फताउल बारी जिल्द 1 सफ़ा 222-223। और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल हुसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बिला शक जादू एक हकीकत है और हकीकतन ये मौसर भी है, यानी ये बड़ा डेंजर भी है। लेकिन किसी चीज की हैयत बदल जाना या साकिन का हरकत में आ जाना या मुतहर्रिक का साकिन हो जाना, हरकत करने वाली चीज यानी जो चीज हिल रही है, हरकत कर रही है, वो एकदम ठहर जाए, या ठहरी हुई चीज का हरकत करने लगना, यानी दीवार है ये हरकत नहीं करती है, इल्ला ये कि जलजला आए, लेकिन ये हरकत करने लगे, हमें नजर आ रही कि हरकत कर रही है, दीवार हमारी तरफ झुक रही है, फिर उधर जा रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दीवार के बारे में ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चीज है मुतहर्रिक के, इसकी जो हैयत बदल जाना, साकिन का हरकत में आ जाना या मुतहर्रिक का साकिन हो जाना, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। चुनांचे जहाँ तक चीजों की तब्दीली या साकिन की हरकत में आने या मुतहर्रिक के सुकून में आने के एतबार से जादू की तासीर का ताल्लुक है तो इस बारे में जादू कतन गैर मौसर है। लेकिन जादूगर जादू के जरिए सहरज़दा शख्स पर इस तरह असरअंदाज होता है कि उसे साकिन चीज मुतहर्रिक और मुतहर्रिक चीज साकिन नजर आने लगती है, यानी तो जादू का ये असर बहुत ज्यादा आम है, सिर्फ यही इसकी हकीकत है। लिहाजा जादू ज़दा के जिस्म, अकल और हवास पर असरअंदाज होता है और कभी कभी तो उसे हलाक भी कर देता है। देखिए फ़िक़्हुल इबादात सफ़ा 69। जाने से पहले एक काम ज़रूर करें, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इससे मुतमईन नहीं हैं तो डिसलाइक करें। खाली हाथ न जाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर करें।